السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو تہجد کی نماز کا پورا طریقہ، نیت، رکعت، وقت سب کچھ بتانے والا ہوں۔ بہت چھوٹی ویڈیو انشاءاللہ کرنے والے ہیں اور اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہونے والی ہیں۔ دوستو، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جب انسان بہت ساری الجھنوں سے گزر رہا ہو، بہت ساری ٹینشنیں ہو، بہت ساری پرابلمز فیس کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ آدمی تعویذ کی طرف جائے، باباؤں کے پاس جائے، ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کا حل تہجد کی نماز میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کتنی امید لے کر ایک ایسے وقت میں اٹھا ہے جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں اس نماز کی اہمیت کو اور اس نماز کی ویلیو کو سمجھے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں جبکہ سب سو رہے ہو اور وہ اللہ کو منانے کے لیے اٹھ جائے، انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے حل نہ فرمائے۔ تو اس لیے یہ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی اس کی جو شروعات ہوتی ہے، وہ عشاء کی نماز سے ہی، یعنی جیسے آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے اسی وقت سے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے سحری کا وقت، یعنی اذان فجر سے پہلے کا وقت۔ فجر کی اذان ہوتی ہے نا، جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے سبھی کو پتہ ہے کہ کس وقت ہو رہی ہے، بس یہ بات یاد رہے کہ اذان وقت پر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات مؤذن اذان ذرا تاخیر سے دیتے ہیں جبکہ وقت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس جنتری رکھے یا کسی سے معلوم کر لے۔ تو جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ وقت کا ہمیں معلوم ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک اس کا وقت رہتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں رات کے اس والے حصے میں۔ اس کی نیت کیسے کریں؟ جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز نفل نماز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پابندی سے پڑھا ہے، اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام پابندی سے کرے تو وہ عمل سنت بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو نیت کرنی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت نماز پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ رکعت کتنی ہے؟ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی، 10 بھی، 12 بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ جب آپ یہ 8 رکعت یا 10 رکعت یا 4، 6 جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے تو فوراً پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، یا پھر کوئی ٹینشن ہو، شوہر کی طرف سے ٹینشن ہو یا پھر بیوی کی طرف سے ٹینشن ہو، اس نماز کی برکت سے ساری ٹینشنیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بس پابندی سے پڑھنا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھائی آپ کی برکت سے اس نماز کو پڑھے اور اس کی ویلیو کو سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق